الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 99 سے لے کر کے آیت نمبر 103 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات کی تفسیر سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے پہلے سورہ یونس کی جن آیات کا تذکرہ ہوا ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ذکر کیا ہے، اس کا خلاصہ اور مناسبت دیکھ لیتے ہیں ان آیات سے ان آیات کی۔ اس سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا تھا، اس سے پہلے والی آیت یعنی آیت نمبر 98 میں، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ واحد قوم ہے جس کے اوپر عذاب کے بادل منڈلانے لگے۔ اس کے بعد جب یونس علیہ السلام کی قوم نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول کر لیا۔ نہیں تو کوئی بھی دنیا میں نہ تو کوئی قوم ہے نہ تو کوئی فرد کہ عذاب کے بادل اس کے اوپر منڈلانے لگے اس وقت وہ ایمان لائے تو پھر اس کا ایمان فائدہ پہنچائے گا، ایسا کوئی نہیں گزرا سوائے یونس علیہ السلام کے قوم کی۔ ایک تفسیر کے مطابق ظاہر سی بات ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ کیا ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہے، ان لوگوں نے کیا کیا، کفار کیا کرتے ہیں۔ تو اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر ایک چیز پر قادر ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کو خیر پسند ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کفر اور ایمان کی کیٹیگری کیوں بنائی ہے؟ ایک طرف کافر، ایک طرف مسلمان، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالوور، تو دوسرے طرف کفار مکہ اور ان کے فالوور۔ حق اور باطل، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سارے لوگوں کو مسلمان کر دیتا، سارے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور بنا دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنا دیتا، کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا ہے؟ اسی کا تذکرہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کا رب چاہے، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو زمین میں، روئے زمین کے تمام کے تمام لوگ ایمان لے آئے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو روئے زمین کے تمام لوگ ایمان لے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا، کیونکہ یہ اس کی اس حکمت و مصلحت کے خلاف ہے جسے مکمل طور پر وہی جانتا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مشیت الہی جو حکمت بالغہ اور مصلحت راجحہ پر مبنی ہے، اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ اسلام لے آئے۔ اس لیے آگے فرمایا کہ آپ لوگوں کو زبردستی ایمان لانے پر کیسے مجبور کر سکتے ہیں جب کہ آپ کے اندر اس کی طاقت ہے، نہ ہی آپ اس کے مکلف ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، مصلحت ہے کہ سارے لوگوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے کہ وہ کفر کرے۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کی تخلیق سے پہلے سارے مخلوقات کے بارے میں جانکاری رکھتا ہے۔ سارے مخلوقات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکمل طور پہ جانکاری ہے، ان کے ہر ایک فعل کی، ان کے ہر ایک قول کی، ان کے ہر ایک تحرکات کی، یہ مخلوق کی تخلیق سے پہلے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز جانا اپنی علم ازلی سے، اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں تحریر کیا ہے، تقدیر میں تحریر کیا ہے۔ لہذا اگر ایک کافر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تخلیق سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ انسان کافر رہے گا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو تقدیر میں لکھ دیا کہ انسان کافر رہے گا اور کفر کی حالت میں اس کا انتقال ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی غلطی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبر کیا۔ ہم کیا کرنے والے تھے پیدا ہونے کے بعد؟ 100 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد، 10,000 سال کے بعد، لاکھ سال کے بعد جب کوئی مخلوق آئے گی اس دنیا میں، وہ کیا کرے گی اس کی جانکاری اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے ہے، اور ایسا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے جو علم کسبی نہیں ہے، اور نہ ہی اس علم سے پہلے جہالت سابق ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی علم کے مد نظر اس انسان کی تقدیر بنائی، اور جو تقدیر بنائی اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا، مشیت کی، اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کیا۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کا رب چاہے لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو روئے زمین کے سارے لوگ ایمان لے آئے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے۔ اسی لیے کہا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسِ، آپ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ ایمان لے آئیں، لیکن کیا آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں، مومن ہو جائیں؟ آپ لوگوں کو ایمان لانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ آپ یہ تمنا کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے متبع ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے اوپر ایمان لائیں، لیکن آپ لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتے، کیونکہ نہ ہی آپ اس کے مکلف ہیں، نہ ہی آپ کے پاس یہ طاقت اور قدرت ہے کہ آپ لوگوں کو زبردستی اسلام کے اندر، ایمان کے اندر داخل کر سکیں۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطاب ہو گیا۔ اسی آیت میں دعات کے لیے، مدرسین کے لیے، مربین کے لیے بہت ہی اہم پوائنٹ ہے اور نقطہ ہے۔ ایک مدرس یہ چاہتا ہے، جیسے میں مدرس ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لڑکے پڑھ رہے ہیں سارے کے سارے لڑکے O+ سے کامیابی حاصل کریں، آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہو ان کا، یعنی بہت ہی ممتاز ہو۔ جتنے بھی مدرس ہیں ہر ایک کوئی یہی چاہتا ہے کہ ان کے جو طلبہ ہیں وہ نمبر 1 پہ رہیں ہمیشہ، جتنے طلبہ۔ یہ خواہش ہوتی ہے، یہ چیز اچھی ہے خواہش، لیکن کیا ہمارے ہاتھ میں ہے، ہماری قدرت میں، ہماری طاقت میں ہے کہ ہم سارے لڑکوں کو ممتاز بنا کر کے پیش کر سکیں؟ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے؟ نہیں۔ جو وسائل ہیں ممتاز بنانے کے، جو وسائل ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کے، ہم ان وسائل کو اپنا سکتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وسائل کیا ہیں؟ بچوں کی نگرانی ہے، پڑھائی کے تعلق سے ان کو راغب کرنا ہے، اپنے سبجیکٹ کو محبوب بنانا ہے بچوں کے نزدیک، اور تیاری سے بچوں کو پڑھانا ہے، اس طرح سے پڑھانا ہے کہ بچے اس کو سمجھ جائیں۔ یہ وسائل ہیں مختصراً، ان وسائل کو ہم اپنا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں نظر آئے گا کہ کچھ بچے ممتاز ہیں، وہیں پہ کچھ بچے بہت ہی ویک ہیں، تو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ یہ ویک کیوں رہ گیا۔ جتنے سارے وسائل تھے ان وسائل کو ہم نے اختیار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وسائل تھے دعوت کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وسائل کا اختیار کیا، اور آپ سے بہتر کوئی داعی اور مبلغ اور نہ ہی کوئی فقیہ الواقع ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود بہت سارے لوگ کفر و عناد پہ ڈٹے رہے۔ ایسے ہی دعات جمعہ پڑھانے کے لیے جو کہیں پہ جاتے ہیں، جو تقریریں کرتے ہیں، جلسے اور جلوس میں اپنی بات کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی بات لوگ تسلیم نہیں کر رہے۔
آپ زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، لوگ زکوٰۃ نکالنے میں کوتاہی کرتے ہیں، سال بھر آپ نے زکوٰۃ کے موضوع پہ درس دیا، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ رزلٹ 0 کا 0 ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مکلف نہیں ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں سے زکوٰۃ نکلوائیں۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ صحیح بات کو ان تک پہنچا دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں بنایا کہ لوگ ایمان لے آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کہ آپ لوگوں کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، تو آپ لوگوں کو زبردستی راہ ہدایت پہ کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ مکلف کے اختیار میں نہیں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے، داعی کے اختیار میں نہیں ہے، مدرس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر اللہ پر ایمان نہیں لاتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کے ایمان لانے میں شامل ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تبھی وہ شخص ایمان لاتا ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا جو مقابل ہے کفر، کفر کو رجس سے تعبیر کیا، یعنی گندگی سے تعبیر کیا، اور یہ حقیقت ہے کہ ایمان یہ طہارت ہے اور کفر یہ گندگی ہے، معاشی گندگی ہو، سیاسی گندگی ہو، اخلاقی گندگی ہو، سماجی گندگی ہو، معاشرتی گندگی ہو، دینی گندگی ہو، چاہے وہ عبادت کا ناحیہ ہو، جتنے بھی آپ دیکھ لیں جو کفار ہیں ان کے یہاں عبادت کا کون سا طریقہ رائج ہے، جو ان کے معاشرتی نظام ہیں، جو سماجی روابط ہیں، وہ روابط کس حد تک صحیح ہیں، تو ساری کی ساری چیزیں گندگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کفر کو ایمان کے مقابل لا کر کے کھڑا کیا اور ایمان کو طہارت سے تعبیر کیا اور کفر کو گندگی سے تعبیر کیا۔ اب یہاں پہ مفسرین اکرام نے کہا ہے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو لوگ بے عقل ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ گندگی ڈال دیتا ہے۔ رجس سے مراد یہاں پہ بعض لوگوں نے کہا کہ عذاب ہے اور بعض لوگوں نے کہا کفر ہے، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور نہیں کرتے وہ کفر میں مبتلا رہتے ہیں، یا یوں کہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور نہیں کرتے وہ عذاب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ غور کرو کیا کیا چیزیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں۔ وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ یہ تم تمام لوگوں کا سروے کر لو، جو لوگ بھی عذاب سے دوچار ہوئے ان کو چاہے جتنی دھمکی دی گئی، ان کو چاہے جتنی نشانیاں دکھائی گئی، اگر وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو چاہے جتنی ان کو نشانیاں دکھلا دی جائے، چاہے جتنی ان کو دھمکی دے دی جائے عذاب کی، کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اور باقی جو آیات ہیں وہ انشاءاللہ آیت نمبر 104 سے اور آیت نمبر 109 تک اگلے دروس میں 2 درس میں انشاءاللہ آپ کا یہ مقرر ختم ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ